لیکن دوستو اس روزے کو ہم کیا ایسا کریں کہ اس روزے کا ثواب زیادہ ہم کما لیں؟ کئی گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس میں ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ حدیث میں اس کے باقاعدہ سمجھایا گیا، اس کو حدیث میں اس کو بتایا گیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ہم روزے میں ایسا کیا کریں کہ روزے کا ثواب ہمیں زیادہ مل جاوے؟ اس کے لیے میں نے یہاں 5 چیزیں نوٹ کی ہیں۔ جب ہمیں عبادت کر ہی رہے ہیں، جب ہم بھوکے پیاسے رہ ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کر لیں کہ اس روزے کی برکتیں ہمیں حاصل ہو، اس کا ثواب ہمیں پورا ملے۔ تو اس کے لیے ایک چیز اچھے سے سمجھیں، روزے کی حالت میں جائز چیزوں سے بھی ہم رکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جائز چیزوں سے بھی، کھانا پینا، ہم بستری بیوی سے، یہ سب جائز ہے نا روزے کے سوا، لیکن روزے میں ہم ان سے بچ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو چیزیں ناجائز ہیں روزے کی حالت میں ان سے اپنے آپ کو زیادہ بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے اب آتے ہم پوائنٹ پر، سب سے پہلی ہے نگاہ کا روزہ۔ روزے کی حالت میں ایسی چیزیں دیکھنا جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، روزے کے سوا بھی جائز نہیں ہے، روزے کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، تو روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو خوب بچا۔ نگاہ جو ہے نا ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے میرے دوستو۔ روزے کی حالت میں خاص طور سے غلط چیزیں دیکھنے سے، موبائل میں یا ویسے بھی غلط چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، اس سے روزہ ہمارا محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، زبان کا روزہ۔ زبان کا بھی روزہ ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، تانے مارنا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اس سے روزہ بہت مجروح ہوتا ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے میرے دوست، اس لیے ان چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ نمبر 3، کان کا روزہ۔ گانے، فلمیں، غیبتیں سننا یا کوئی بھی غلط چیزیں جن کو سننا جائز نہیں ہے، ایسی چیزیں سننے سے ہمارے روزے کی ہم حفاظت کریں۔ یہ ہو 3 چیز۔ نمبر 4، عبادت و دعا کا اہتمام۔ روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، دعا کریں، اسی طریقے سے اور بھی نیک کام جو بھی ہو سکتے ہیں، ان نیک کاموں میں اپنے روزے کے اوقات کو گزارنے کی فکر کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، روزہ رکھ لیا، اب امید اور خوف کے درمیان ہماری کیفیت ہو۔ یہ کہ نہیں ہمیں گھمنڈ آ جاوے، میں نے تو روزہ رکھا ہے، بہت سارے نہیں رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ روزہ رکھ لیا تو کیا ہے، ٹھیک ہے رکھ لیا یار، نہیں، روزہ رکھنے سے اللہ سے ثواب کی امید بھی ہو، اور روزہ رکھنے میں پتہ نہیں میرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں، اس کا ڈر بھی ہو۔ نیکی کر کے ڈرتے رہنا، یہ صحابہ کا شیوا تھا میرے دوستو، اور آج تو ہم نیکیاں کرے بغیر اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی ڈرتے نہیں۔ یہ چیزیں اچھے سے ذہن میں رکھیں گے نا، انشاءاللہ ہمارا روزہ محفوظ رہے گا، روزہ ہمارا برکت والا بنے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں خوب اجر دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طریقے سے اس کے آداب کی، سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے روزے مقبول ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔